دو لوگوں سے نا مجھے بڑی نفرت ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس معیار پہ پورا اترتا ہوں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہو. ایک سست, مجھے سست زہر لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ماروں میں. عین ممکن ہے میں بھی سست ہوں, لیکن انسان کو اپنی برائی بری نہیں لگتی, ہمیشہ دوسرے کی برائی بری لگتی ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, آپ سمجھے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے آپ کتنے ایکٹیو ہوں گے. دیکھو اپنی گندگی سے نفرت ہوتی ہے انسان کو نہ, دوسرے کی گندگی سے نفرت ہوتی ہے, لیکن نفرت ہونا اس کی علامت ہے اس کو گندگی بری تو لگتی ہے نا, اپنی اس لیے نہیں لگ رہی کہ وہ اپنی ہے, ورنہ گندگی سے بہت سے لوگوں تو گندگی سے نفرت ہی نہیں ہے. گٹر میں یوں کر کے ڈبکی لگا کے دوسرے گٹر سے نکل آئیں گے, ان کو نفرت ہی نہیں ہے, تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہو سکتا ہے میں بھی سست ہوں, لیکن سستی سے نفرت ہونا بہرحال میری ایک پازیٹو چیز ہے یا نہیں ہے؟ جب نفرت ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش, دیکھو گندگی سے نفرت ہو تو کوشش تو ہوتی ہے نا گندگی جسم سے دور ہو, باقی سستی کی وجہ سے کوئی نہ نہائے. تو میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت ایکٹیو ہوں, میں سست نہیں ہوں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجھے سست آدمی کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے, چاہے میرے اندر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدلی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں, جب سمجھ میں بھی آ گیا 2 شادیاں کرنا ثواب ہے اور عورتوں کی ضرورت ہے, پھر بھی ڈر رہا ہے, کرنے کے بعد ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ابے چھوڑ یار, زنا کرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا, شادی کرنے کے بعد تیری ٹانگیں کیا کر رہی ہیں. پھر بیوی کو دھمکی دے رہا ہے میں ایکچولی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں دباؤ میں نہیں آ سکتا. ابے اس کو بھی دل چاہتا ہے رکھ کے کیا لگاؤ, آدمی بن, پجامہ کیوں بنا ہوا ہے تو؟ آدمی اور پجامے کی شکل بھی وہی ہوتی ہے آدمی جیسی, اوپر ایک شرٹ لٹکا دو, نیچے بھائی ایک ٹی شرٹ لٹکا دو, نیچے ایک پجامہ لٹکا دو, بالکل آدمی جیسا لگے گا نہیں لگے گا, لیکن اس میں روح نہیں ہے, اس کے جذبات نہیں ہے. آدمی وہ ہوتا ہے جو پجامہ نہ ہو. جب کر لی ہے بھائی تو اس کو کیوں لٹکا رہے ہو یار تم؟ بولو یار اب ایسی کی تیسی, دونوں کے برابر حقوق ہوں گے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. یہ کیا کرو, مجھے فون نہیں کیا کرو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کر لی ہے, میں بیوہ سے کی ہے, اس کے بچوں کو دیکھیں اس میں کیا برائی ہے, اور میں تو سمجھا رہا ہوں اپنے سالوں کو, دیکھو میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. میں نے کہا سمجھا کیوں رہا ہے, دھمکی دے. پاگل آدمی, یہ کو سمجھانے کی چیز ہے؟ سمجھا رہے دیکھیں ایکچولی میں اگر زنا کرتا, ان کو لگ جاتا ہے ہائی اللہ ہوئی اللہ والا ہے, 2 چپٹ پڑیں گے طلاق دے دے گا اس کو, ان کو اسی اسٹائل سے اندازہ ہو جاتا ہے. خیر میں بات عرض کر رہا تھا, دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی. اچھا بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے بزدلی ہے, حقیقت میں بزدلی نہیں ہوتی, مصلحت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے خلاف بیان دے دو, فلاں کے خلاف بیان دے دو, نہیں دے رہے اس کا مطلب بزدلی ہے. بزدلی نہیں ہے. کچھ جاہل لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف بولتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے سے کیا دیں, دھمکی دیں. جب اگلے کی دھمکی آئے گی ہم بھی دھمکی دیں گے, یوٹیوب کی دنیا میں ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایسے موقع پہ عالم خاموشی اختیار کرتا ہے. جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, خاموشی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ چاہتے ہیں آپ کو دھمکیاں دے کے تاکہ آپ ان کے خلاف تقریریں کریں, اور جو آپ اصل کام کر رہے ہیں اس سے رہ جائیں آپ. تو اس خاموشی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں, بزدلی. دیکھو ڈر گیا, دیکھو بزدل آدمی ہے. پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ کو غیرت دلاتے ہیں کہ آپ بولو. اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے بولنا شروع کر دیا, اس کا مطلب آپ بہادر نہیں ہو بلکہ آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو, کہ جو باطل چاہتا تھا آپ نے اپنے آپ کو اسی بحث میں ڈال دیا. تو مصلحت اور بزدلی دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اللہ کا شکر ہے ہم مصلحتاً بہت سی چیزوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں بزدلی کی بیس پہ خاموش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ مصلحتاً بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اگنور کرتے ہیں, جان دے یار, نام بھی نہیں لیتے ان کا, ٹھیک ہے چھوڑو. وجہ اس کی ہے کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہم بھی اگر دھمکیاں دیں گے تو ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی یوٹیوب پہ, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو کام ہے ہمارا ہے وہ رہ جائے گا. تو ایسے موقع پہ قرآن کی تعلیمات ہے, فاعفو واصفحو,
نظر انداز کرو, معاف کرو, درگزر کرو, تاکہ آپ کا جو اصل ہدف ہے, جو آپ کا اصل کام ہے, آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنے اصل کام کو نہ چھوڑیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اللہ کے نبی نے پناہ مانگی بزدلی سے بھی, اور کسل کسے کہتے ہیں؟ سستی سے بھی, ومن البخل کنجوسی سے بھی. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے, جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن ابھی میں ایک چیز کو فوکس کروں گا, سستی کو, کیونکہ اس کا نیند سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہمارے ہاں خانقاہیں ہوتی ہیں, اہل اللہ الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ایک کامن مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے دینداروں میں بھی, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے سستی. سست آدمی نہ دین کا نہ دنیا کا. تو میں سوچ رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی اور آپ لوگ کی اصلاح کے لیے بھی نا ایک ڈیجیٹل خانقاہ, جس کا میں تجربہ ایک دفعہ کر چکا ہوں. اس خانقاہ میں کیا تھا, 3 دن ہم نے لوگوں کو بلایا تھا, 6-7 سال ہو گئے. تو بھائی صبح اتنے بجے تمہارے باپ کو بھی اٹھنا ہے, سمجھتے ہو؟ اس کے بعد تہجد پڑھ کے دعا مانگنی ہے, معمولات پورے کرنے, پھر جاگنگ کرنی ہے ہر مرید کو, ٹھیک ہے؟ شیخ بھی دوڑے گا, شیخ میں تھا, شیخ بھی کیا کرے گا؟ دوڑے گا. شیخ کا باپ بھی دوڑے گا, کیونکہ اگر پیر دوڑ نہیں سکتا اور جوان بھی ہو پیر, تو مشائخ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, وہ الگ بات. تو بھائی جو دوڑ نہیں سکتا نا, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کرے. اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا کام کرے گا؟ وہ تو کولیسٹرول کا ڈبہ ہوگا, گھی کا ڈبہ ہے, گھی کے ڈبے سے آپ کیا امیدیں لگاؤ گے؟ ہے بھائی, چل نہیں سکتا, دوڑ نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہی کیا, اس میں پروفیسر تھے یونیورسٹیوں کے, بعض بڑے اچھے اچھے لوگ آئے تھے. ہم نے کہا آپ صبح دوڑیں گے, اور وہ دوڑ رہے ہیں. اب جس کو دوڑنا نہیں آتا, پہلے ہم نے کہا آپ واک کریں, تھوڑا تیز واک کریں اتنی دیر, پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا دوڑیں. دوڑیں گے, واک سے کام نہیں بنے گا, دوڑنا ہونا چاہیے. میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے جن کو میں بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا ان کی صحت تو ہٹو بچو ہے یار, 4 قدم دوڑے اور گر گئے. آپ اندازہ لگاؤ, جب یہ حال ہو کہ آپ چل نہیں سکتے, آپ دوڑ نہیں سکتے, تو آپ دین یا دنیا کے کسی کام کے ہو سکتے ہو آپ؟ یہ تو کیا یعنی نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا. جو سست آدمی ہے وہ 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو اٹھنے میں گھنٹہ لگا دے گا. تو ان کو ہم نے دوڑایا. تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے نا. دیکھو جو نوجوان اخلاقی برائیوں میں ہے نا, اخلاقی برائیوں میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے سونے اور اٹھنے کی ٹائمنگ کنٹرول کر لو, 50% سے زیادہ اخلاقی برائیاں تمہارے اندر ختم ہو جائیں گی. صرف سونے اور اٹھنے کے ٹائم کو کیا کر لو, بولو, ٹھیک کر لو. جو لوگ رات کو جلدی سوئے صبح جلدی اٹھیں, 50% گناہوں سے اللہ ان کو ویسے ہی بچا لیتا ہے. ہمارے ہاں کراچی میں نوجوان صبح 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. میں بھی جب تھکا ہوا ہوتا ہوں تو فجر کے بعد نیند پوری کرتا ہوں 11 بجے. ظاہر ہے جب رات کو نیند نہیں آئی تو فجر کے بعد آدمی نے سونا ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھو, آپ رات کو 10 بجے سو کے 3 بجے اٹھ جاؤ نا, دوپہر 2 بجے تک فریش رہو گے آپ. اور آپ صبح سو کے 11 بجے اٹھو گے نا, 12 بجے دوبارہ نیند آئے گی آپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سنو, 11 بجے سو کے اٹھو گے, 12 بجے دوبارہ تھکے. آج میں 11 بجے اٹھا ہوں نا, کیونکہ میرا سفر تھا, رات کو دیر سے پہنچا, فجر کے بعد میں نے آرام کیا. ابھی پھر نیند آ رہی تھی مجھے, ٹن گر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یار میں اتنا سو چکا ہوں, مجھے پھر کیوں نیند آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے چائے بنوائی ابھی تاکہ میں بیان کر سکوں. تو اس سے پتا, حالانکہ کتنے گھنٹے کی نیند ہو گئی نا پوری, پھر بھی دماغ فریش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ فطرت سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے سونے کے لیے دن نہیں بنایا, اللہ نے سونے کے لیے کیا بنائی ہے؟ رات بنائی. تو سستی ہماری قوم کا تھوڑا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ بہت. اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو؟
اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے. صحابہ اگر سست ہوتے, ہمارے اسلاف اگر سست ہوتے, دنیا فتح کرتے, وہ قسطنطینیہ فتح کر لیتے. وہ ہے بھائی, یورپ تک ان کی فوجیں داخل ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دنیا میں ہر قوم کو کمزور لوگ چاہیے یا طاقتور لوگ چاہیے؟ بولو. دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عوام صحت مند ہو یا بیمار ہو؟ صحت مند ہو, کیونکہ کنٹری ترقی کرے گا, قوم پہ بوجھ نہیں بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی امت کے بارے میں یہ چاہیں گے کہ سارے لنگڑے لولے آڑے ترچھے موٹے اور کولیسٹرول کے ڈبے ہوں؟ کیا چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہ ان میں دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہو, نہ چلنے کی, نہ پھرنے کی. کھا کھا کے بس دھماکے کے ساتھ ایک دن انتقال کر جائیں. کیا نبی یہ چاہیں گے؟ ہمارے نبی تو اپنی امت پہ فخر کریں گے قیامت کے دن. تو کیا ہم جیسوں پہ فخر کریں گے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ نبی کہیں گے یہ میری امت, اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا. پاکستانی کہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے جو صبح 11 بجے سو کے اٹھتے تھے اور رات کو 4 گھنٹے سونے کی کوشش میں لگاتے تھے, پھر صبح 11 بجے سو کے اٹھ کے دوبارہ جاگنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. تو بھائی یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنے آپ کو چست بناؤ, سستی کو مارکیٹ سے ختم کرو. سستی بری چیز ہے, چستی اچھی چیز ہے, بزدلی بری چیز ہے, بہادری. بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, میں خود بھی یاد کر رہا ہوں, میں کوئی فنٹر نہیں ہوں, میں خود بھی یہ چیزیں یاد کر رہا ہوں. بہادری اچھی چیز ہے, کنجوسی بری چیز ہے, سخاوت اچھی چیز ہے. اور ایک اور چیز, رات کو جلدی سونا اچھی چیز ہے, دیر سے سونا بری چیز ہے. صبح جلدی اٹھنا اچھی چیز ہے, دیر سے اٹھنا بری چیز ہے. جو صبح دیر سے اٹھے گا سارا دن سوتا ہی رہے گا, چاہے 10 گھنٹے سو جائے. وہ جو رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائے گا, تھوڑی دیر سوئے گا, سارا دن فریش رہے گا. تو جب تک محنت مشقت کی عادت نہ ہو, سستی ہماری زندگیوں سے نہ نکلے, اس وقت تک میرے بھائی ہم دنیا کی ذلیل قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اور ہم بدنام ہوں گے پوری دنیا میں. اور آپ کے اسلام میں اٹریکشن بھی نہیں ہوگی. غیر مسلم آپ کے روزے اور نماز کو دیکھ کے نہیں آئے گا, وہ آپ کے لائف اسٹائل کو پہلے دیکھتا ہے. وہ کہہ رہے یہ رات بھر سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو آپ کی وہ فجر سے بالکل بھی متاثر نہیں ہو. دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے, دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سلائے؟ ہے یہ کوئی مینجمنٹ ہوئی؟ اللہ نے فجر رکھی اس لیے کہ بس بہت سو لیے, اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے, تو ہم نے ایسی چالاکی کی, ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ. اللہ میاں کہا تم کر کیا رہے ہو یار, میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سو لیے. دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر عبادت کی ایک حکمت مصلحت ہوتی ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تمہارے کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو. ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں, ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے, غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے. تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کمبختوں, میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے, تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو. تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم؟ ہر عبادت میں ایک مصلحت ہے نا. تو فجر کی نماز میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو. تھائی لینڈ میں نے فجر میں مارکیٹیں فل کھلی ہوئی دیکھی ہے, بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی, کل رش ہوتا ہے بازاروں میں. ہمارے یہاں آپ چلے جاؤ فجر میں 12 بجے, ایک دفعہ میں حیدری گیا ہوں تو مجھے لگا اسٹرائک ہے شاید آج. لوگوں نے کہا ابھی تو ان کی صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے. تو اللہ میاں نے فجر اس لیے رکھی تھی کہ مسلم قوم کیا کرے گی فجر میں اپنے بوری کا لی امتی فی بکوری, حدیث میں آتا ہے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے کام میں. تو یہ امت ساری صبح صبح فریش ہو کے اٹھی ہوئی ہوگی, نماز پڑھ کے کاموں کا آغاز کرے گی. ہم نے اسلام سے بھی 2 نمبری کی, ایسے ٹوپی باز قوم ہے یار. ہم اسلام سے بھی ہم نے 2 نمبری کی. ہم نے کہا اسلام ہمیں فجر میں اٹھا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہم اٹھ جائیں گے.
اس کے بعد ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ سوچ. نتیجہ وہی نکلا پھر 11 بجے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری فسادات ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کی مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی. تو مل جل کے اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے ہم سب کو انسان کا بچہ بن جانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.